الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اس کلاس میں ہم اسلامی آداب کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرض کے آداب۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو دوسروں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار سکے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں دوسروں کی مدد اور ہیلپ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ انہی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت مال کی بھی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس ہمیشہ پیسے موجود نہیں ہوتے اور ایسے مواقع آتے رہتے ہیں کہ جب اسے اپنے بھائی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ انسانی سماج میں رہتے ہوئے ایک فطری ضرورت ہے۔ اسی لیے جس آدمی سے قرض مانگا جائے اس کے لیے قرض دینا نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ اسلام کی نظر میں بہت بڑے اجر و ثواب کا بھی کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان سے اس کی دنیاوی پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی کو اس سے دور کرے گا۔ گویا دنیا میں اگر آپ کسی انسان کے کام آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مالی ضرورت قرض دے کر کے پوری کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، کیونکہ قرض دینا بھی اسلام کی نظر میں ایک طرح کا صدقہ دینا ہے۔ جی ہاں، قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا کان کصدقتها مرہ۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے اسے 1 مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ آپ کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیں تو گویا کہ آپ نے 1 مرتبہ اتنا پیسہ صدقہ کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرض لینے اور دینے والے دونوں کی جو صورتحال ہے وہ نازک ہوتی جا رہی ہے۔ پیسہ والا جو ہوتا ہے وہ قرض دینا نہیں چاہتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو سود پر دیتا ہے، اور سود سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کھلے طور پر جنگ کا اعلان ہے۔ اور جو قرض لیتا ہے وہ بھی بہت لاپرواہ بن جاتا ہے، ادائیگی کی نزاکت کو سمجھتا نہیں، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرض لینے اور دینے کے جو آداب ہیں ان کو سمجھا جائے تاکہ اسلامی شریعت کے مطابق قرض کا لین دین ہم کر سکیں۔ قرض لینے یا مانگنے کے آداب کیا ہے؟ قرض سب سے پہلے سخت ضرورت کے تحت ہی لیں۔ یاد رکھیں کہ قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک آدمی کی جان، ایک مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ تو گویا کہ بہت خطرناک بات ہے، قرض کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض۔ شہید ہے لیکن قرض کے ساتھ مرا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے پاس سے ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں اس پر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سنن ابی داود میں ذرا تفصیل ہے کہ اس صحابی پر صرف 2 دینار کا قرض تھا۔ کل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما فعلت دینارا، کہ اے ابو قتادہ، تمہارے 2 دینار کے وعدہ کا کیا ہوا؟ کیا تم نے واقعی 2 دینار ادا کیا جو قرض تھا اس مرنے والے پہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کل ہی نہ وفات ہوئی ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کل ہو کر کے، یہاں تک کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہاں تک کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں ادا کر چکا ہوں، میں نے ادائیگی کر دی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب تم نے اس میت کی کھال کو ٹھنڈا کیا، اب تم نے اس میت کی کھال کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی سختی ہے قرض لینے کی۔ ہاں جب فتوحات ہونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر وفات پانے والے کے قرض کی ادائیگی اپنی طرف سے کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن وفات پاتا تو اس پر قرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ جی ہاں تو آپ پہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اگر لوگ کہتے کہ نہیں چھوڑا ہے تو آپ کہتے کہ تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر فتح و نصرت کا دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو جو وفات پا جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی مجھ پر ہے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے وارثوں کے اوپر حق ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کریں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ قرض کی خطرناکی ایسی ہے کہ قرض لے کر مر جانے والے کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اسی لیے سنن نسائی کی روایت ہے، محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی پیشانی پر رکھی اور کہنے لگے سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، سبحان اللہ، کتنی سختی اتاری گئی ہے۔ ہم سب چپ رہے اور ڈر گئے۔ جب دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ سختی کیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دین۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا۔ قرض کی یہی خطرناکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض اور گناہ سے زیادہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض اور گناہ سے اس قدر پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی قرض لیتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے
تو وعدہ خلافی کا، تو گویا کہ قرض لینے کی وجہ سے اور سارے گناہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرض دار کو چاہیے کہ ادائیگی کے اسباب اختیار کرنے اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرے تاکہ قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو سکے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، کوتاہی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انصاری صحابی کو دیکھا جنہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تجھے اس وقت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، حالانکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت بھی نہیں ہے لیکن تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم اور فکر نے گھیر رکھا ہے اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تجھے ایسی بات نہ سکھاؤں کہ جسے تم کہو تو اللہ تعالیٰ تیرا غم اور تیری پریشانی دور کر دے گا اور تیرے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح اور شام کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے، دکھ سے، لاچاری سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ اور تسلط سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے غم اور پریشانی کو دور کر دیا اور میرے قرض کی بھی ادائیگی ہو۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا دوسروں سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکاتب غلام کو سکھائی تھی، جبکہ وہ اپنی مکاتبت کے پیسے کے حوالے سے آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ کیا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے کہ اگر تیرے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ تعالیٰ اسے ادا کر دے گا۔ اور پھر یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ قرض دار قرض لیتے وقت یہ نیت رکھے کہ جب ادائیگی آسان ہوگی پہلی فرصت میں اس کی ادائیگی کر دے گا، اور اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سبیل بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، کہ جو آدمی لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور ارادہ ہے ادائیگی کا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، اور جو آدمی لوگوں کا مال لیتا ہے اور ارادہ ہے دبا دینے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ قرض لیتے وقت فوراً بول دیں گے کہ 1 مہینے 2 مہینے میں ہم اس کی ادائیگی کر دیں گے، حالانکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی مدت میں ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس میں 2 جرم ہے، ایک جرم دھوکہ دینا ہے اور دوسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، صراحت سے بتانا چاہیے کہ ہم اتنے دنوں میں ادائیگی کر پائیں گے۔ کچھ لوگ قرض لے کر کے ضرورت پوری کر لیتے ہیں، پھر کان میں تیل ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، گویا کسی سے کچھ لیا ہی نہیں، مدت بھی گزر جاتی ہے اور
قرض دینے والا ٹوکتا بھی ہے لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نگیٹو پہلو کیا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اب دوسرے لوگوں کو بھی قرض دینے سے جھجک محسوس کرتا ہے، پیسہ رکھنے کے باوجود، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ آدمی کر رہا ہے ویسے دوسرا آدمی بھی کرے، تیسرا آدمی بھی کرے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ دوسرے آدمی کی نیت اچھی ہو اور قرض کی ادائیگی وہ وقت پر کر دے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرض دینے والے دوسروں کو بھی قرض دینے سے رک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس قرض لینے والے نے دوسروں کے لیے بھی راستہ بند کر دیا۔ قرض کی جو مقدار ہے، اس کی جو کیفیت ہے اور ادائیگی کا وقت ہے، ان ساری چیزوں کو لکھ لینا چاہیے اور اس پر 2 گواہ بھی رکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں اختلافات سے بچا جا سکے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت دین کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھ دینے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کیا ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقرر وقت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ قرض کا معاملہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اسے لکھ لینا چاہیے۔ یہ عیب کی بات نہیں، یہ بلکہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور لین دین کے معاملات عام طور پر اپنوں اور جان پہچان کے لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو نوٹ کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کا حق محفوظ ہوتا ہے اور قرض لینے والے بھی معاملے کی نزاکت کو اور اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے معاملات کو لکھتے نہیں ہیں انہیں قرض کا لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا حکم کے مطابق عمل کریں گے تو سارا مسئلہ حل رہے گا۔ ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مطل الغنی ظلم، مالدار اور بے نیاز آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ گویا کہ اگر قرض لے لیتے ہیں اور ادائیگی کی طاقت ہے اس کے باوجود بھی آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قرض دینے والے کو فقیر کے جیسے بنا دیتے ہیں کہ بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، گزارش پر گزارش کرتا ہے، لیکن یہ کان میں تیل ڈال کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر اس نے سود پہ پیسے لیے ہوتے تو وہ سنجیدہ بن جاتا، کیونکہ وہاں پر زیادہ ادا کرنا ہے، لیکن جب اتنی ہی رقم ادا کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ تو اسی لیے معاملات کو نوٹ کر لینے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہتر طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہتر طریقے سے قرض کی ادائیگی کا مطلب کیا ہوا؟ جب قرض لینے والے کے پاس پیسے ہو جائیں اور اس کی ادائیگی وہ کر رہا ہے تو اس حوالے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ادائیگی کرنے کے لیے جائے تو کچھ زیادہ دے دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک کم عمر کا اونٹ قرض پر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو ایک اونٹ دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ڈھونڈا تو سب بڑے بڑے اونٹ تھے، اس کے اونٹ کے مطابق میں کوئی اونٹ نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اعطہ ایاہ ان خیار الناس احسنہم قضاء، دیکھو وہ بڑا اونٹ ہی دے دو، اچھے لوگ اچھی طرح سے قرض کی ادائیگی کرتے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ قرض لینے والا لوٹاتے وقت کچھ زیادہ لوٹاتا ہے تو ایسا کرنا بہتر اور اچھا ہے، لیکن کب؟
ایسا کرنا تب جائز ہوگا جبکہ قرض دینے والے نے شرط نہ رکھی ہو۔ اگر قرض دینے والے نے زیادہ کر کے لوٹانے کی شرط رکھی تھی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لائے وہ سود ہے۔ ہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کتنے لوگ قرض کی کل رقم ایک مرتبہ لے لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کسی سماج میں یہ عرف ہو کہ لوٹاتے وقت کچھ زیادہ لوٹانا ہوتا ہے تو ایسے سماج میں بھی زیادہ کر کے دینا غلط ہوگا، کیونکہ وہاں پر عرف ہے، اور لوٹاتے وقت جو زیادہ کر کے لوٹا رہے ہیں یہ سود ہے، یا پھر یہ ہے کہ قرض دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ملے گا اور واقعی لوٹاتے وقت کچھ زیادہ اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ سود ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے قرض لیا تھا کسی سے اور لوٹاتے وقت کچھ زیادہ دے دیا جبکہ اتفاق ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ جائز ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ قرض کی کل رقم ایک مرتبہ لے لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مہینے لوٹاتے ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح سے ادائیگی نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے مکمل ایک مرتبہ پیسے لیے ویسے ہی پورے پیسے ایک ہی مرتبہ ادا کرتے۔ ہاں اگر قرض دینے والے سے ایسا ہی معاملہ طے ہوا تھا کہ آپ ایک مرتبہ پیسے لے لیجئے اور آپ ہر مہینے اتنے پیسے لوٹاتے رہیے یہاں تک کہ پورے پیسے ہمارے واپس کر دیں، تو اگر اتفاق ہوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق نہیں ہوا تھا تو پھر اس انداز میں کاٹ کاٹ کر کے ایک ایک مہینہ پہ کچھ کچھ رقم جمع کرنا یہ بھی اچھی طرح سے ادائیگی نہیں ہے، لیکن بہرحال قرض کی ادائیگی تو ہو ہی جائے گی۔ قرض کی ادائیگی کے وقت قرض خواہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرض کی جب ادائیگی کرنے جائیں تو قرض دینے والے کا شکریہ ادا کریں اور چاہت کے محبت کے دو بول بول دیں کہ وہ آپ کے موقع پر کام آیا اور آپ کی ضرورت پوری کر دی، اس لیے دعا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ قرض دینے والے کے لیے کیا آداب ہے؟ قرض دینے والے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ قرض دینے والا مطالبہ میں مانگ میں سختی نہ کرے۔ اگر قرض کی ادائیگی کی جو مدت طے تھی وہ مدت آ گئی اور قرض لینے والے کے پاس مال نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں قرض دینے والے کو چاہیے کہ ذرا مہلت دے، اور مہلت دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 280، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جو آدمی تنگی میں ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور مطالبہ کرتے وقت نرمی اور بردباری اختیار کرتا ہے۔ بیچتے وقت، خریدتے وقت اور مانگتے وقت جب کسی سے اپنا حق مانگ رہا ہے تو نرمی سے مانگتا ہے اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ مہلت دینے میں بھی اس کو اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرض دیا تھا، جب مانگنے کے لیے اس کے پاس گئے تو وہ چھپ گیا، پھر انہوں نے اسے پا لیا، اس نے کہا کہ میں تنگی میں ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم واقعی تم تنگی میں ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم واقعی میں تنگی میں ہوں۔
تب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ، کہ جسی یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانی سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض ادا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من انذر معصرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے ایسے انسان کے لیے جو مہلت دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت بریدہ الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اسے ہر دن اس کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مہلت دیا ادائیگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اسے ہر دن اس کا دوہرا یعنی ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے پہلے آپ سے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اسے ہر دن کے بدلے اس کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر میں نے آپ سے سنا کہ ہر دن کے بدلے دوہرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ جو آدمی مہلت دیتا ہے اس کو ہر دن کے بدلے ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری مرتبہ سنا کہ ہر دن کے بدلے دوہرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب استفسار کیا، پوچھا، تحقیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ لہو بکل یوم مثلہ صدقہ قبل ان یحل الدین فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ كُلُّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ۔ سبحان اللہ، کہ ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جب تک کہ ادائیگی کی مدت باقی رہے، اور جب ادائیگی کی مدت ختم ہو جائے تو اسے ہر دن دوہرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا اور ادائیگی کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، تو ہر دن اتنے پیسے ہم کو گویا کہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، اس کے بعد ہم نے مہلت دیا اس کو، تو ہمیں ہر دن کے بدلے دوہرا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے اس انداز میں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو قرض کے لین دین کے حوالے سے عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرض لیتے اور دیتے وقت اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔